بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نادیہ جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک مدنی یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ملک مدنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ ہمارے چینل سے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ناہر لودھی کی حکومت کے بارے میں۔ 1713 میں جب کوٹ مٹھن کا قدیم شہر قائم ہوا تو اس وقت تخت دہلی پر مغلوں کی حکومت تھی، جبکہ سید پور کی ریاست ناہر لودھی خاندان کے قبضے میں تھی۔ یہ ریاست تخت دہلی پر بہلول لودھی کے قبضے کے بعد عمل میں آئی اور اس پر ناہر حکمران 1445 سے حکومت کرتے چلے آ رہے تھے۔ سید پور کی یہ ریاست اچ سے کشمور تک پھیلی ہوئی تھی۔ کوٹ مٹھن نے بھی اسی ریاست کی گود میں ابتدا میں ریاست کا نظم و نسق چلانے اور اس میں موجود تمام شہروں اور قصبوں کا آپس میں رابطہ جوڑنے کے لیے ایک سڑک قائم ہوئی جو سید پور کو کشمور سے ملاتی تھی۔ یہ سڑک دریائے سندھ کے کنارے آگے بڑھتی تھی۔ 1713 میں اسی سڑک کے کنارے کوٹ مٹھن قدیم کا چھوٹا سا قصبہ قائم، اسی لیے سید پور سے کوٹ مٹھن کا فاصلہ بہت کم تھا۔ اس عام گزرگاہ کی وجہ سے کوٹ مٹھن میں مختلف لوگوں کی آباد کاری میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا۔ اس زمانے میں امور سلطنت میں عدم دلچسپی اور باہمی ناچاکی کی بنا پر ناہر حکومت زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ آخر محمد خان ناہر کے 3 لڑکوں طاہر خان، اسلام خان اور قاسم خان نے اس ریاست کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ طاہر خان کے حصے میں سید پور، اسلام خان کے حصے میں باکسر اور قاسم خان کے حصے میں کن اور کشمور کے علاقے آئے۔ اسلام خان کے حصے میں آنے والی باکسر کی حکومت میں کوٹ مٹھن اور رجحان بھی شامل تھے۔ اس حکومت کا صدر مقام بھاگسر تھا، جہاں کبھی کبھار اسلام خان رہائش پذیر ہوتا تھا۔ اسلام خان انتہا درجے کا سادہ لوح تھا اور اپنی اس سادگی کی وجہ سے علاقے میں بھولا بادشاہ مشہور تھا۔ ایک دفعہ سردیوں کی سخت رات تھی، جنگل کے گیدڑوں نے بھاگسر کے قریب آ کر چلانا شروع کر دیا۔ اسلام خان نے حیرت سے پوچھا، گیدڑ کیوں چیخ رہے ہیں؟ مصاحبوں میں سے ایک نے کہا، سخت سردی کے مارے گیدڑ گرم کپڑے اور رضائیاں مانگ رہے تھے۔ اس پر اسلام خان نے کافی رقم اپنے مصاحبوں کے حوالے کر دی تاکہ گیدڑوں کی حاجت پوری ہو۔ وہ رات کٹ گئی تو حسب معمول دوسری رات گیدڑوں نے پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اب اسلام خان نے سنا تو کہا کہ گیدڑ آج کیوں شور مچا رہے ہیں؟ مصاحبین نے ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ حضور والا، گیدڑ آج آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر اسلام خان خوش ہوا۔ انشاءاللہ اس سے اگلی قسط بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تب تک آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نادیہ جمال کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔